بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم ساتھیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے اس مہینے کے آج 15 روز مکمل ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات تھی اور ہم اس مہینے کا استقبال کی بات کر رہے تھے، اس مہینے کے ملنے اور پانے کی سعادت کی بات کر رہے تھے کہ یہ قیمتی لمحات جس کی تمنا سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچانا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صحت و تندرستی کے ساتھ ہم نے اس بابرکت مہینے کا استقبال کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس عظیم مہینے کے 15 روز گزر گئے۔ آج ایک بار پھر محاسبے کا وقت ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنا محاسبہ کریں کہ یہ 15 روز جو گزرے، یہ ہمارے ایام، یہ شب و روز کس طریقے سے گزرے۔ کیا ہم نے اس کے دنوں کو اور اس کی راتوں کو اپنے عبادتوں سے معمور کیا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قیمتی لمحات ہماری صرف پلاننگ بنانے میں یا صرف سوچنے اور خیالات میں گزر گئے۔ کیا ہم نے ان گزرے ہوئے اوقات سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ یہ جو لمحات گزرے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، اور آنے والے جو 14-15 دن ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل قبر سے سوال کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ تم لوگ تمنا کرو، خواہش کرو، تو اللہ کی قسم رمضان کے ایک دن کے پانے کی وہ لوگ تمنا کریں گے، وہ خواہش کریں گے، وہ چاہیں گے، وہ مانگیں گے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کا ایک دن ہمیں عطا کرنا۔ کیونکہ شاید ہمیں ابھی احساس نہیں ہے کہ یہ جو قیمتی لمحات ہم گزار رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، یہ بہت غنیمت۔ لیکن ایک بار جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان زمین کے نیچے دفن ہو جاتا ہے تو پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لمحات تھے یہ بہت قیمتی تھے، یہ مہینہ جو ہمیں ملا تھا، یہ اوقات جو ہمیں نصیب ہوئے تھے، یہ اوقات بہت قیمتی تھے، کاش کہ ہم ان اوقات سے فائدہ اٹھا لیتے۔ تو میرے ساتھیوں، قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کے بیٹھ جائے، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہم زمین کی تہ میں دفن کر دیے جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں، سوچیں کہ یہ اوقات جو گزرے ہیں کیسے گزرے، اور آنے والے اوقات کو ہم کیسے گزاریں گے، کیونکہ محاسبہ یہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ اپنے ساتھ بہت سارے مقاصد کو لے کر کے آتا ہے، بہت ساری تربیت لے کر کے آتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شب و روز گزر رہے ہیں اور اس بابرکت مہینے کے ذریعے سے جو تربیت ہماری مقصود ہے وہ تربیت نہیں ہو پا رہی، کیونکہ صرف بھوکا پیاسا رہنا اس رمضان کے مہینے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے، بلکہ اللہ رب العزت اس مہینے کے ذریعے سے انسان کی، اس کے نفس کی وہ تربیت کرنا چاہتا ہے جو اس کے بقیہ 11 مہینوں میں کام آئے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله في حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو معاصی و ارتکاب سے باز نہ آئے، جو جھوٹ اور غیبت اور چغلخوری سے باز نہ آئے، جو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، جو اس کے محرمات پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، ایسا آدمی جو گناہوں سے محفوظ نہ رکھ سکے اپنے آپ کو، تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، ہمارے نفس کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ نکل جائے اور جو تربیت مقصود ہے وہ تربیت ہم اپنی نہ کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بد دعا میں شامل ہو جائیں جو جبرائیل امین نے اس شخص کے لیے کی تھی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا تھا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، بعد میں صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں ایسا کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ان 3 میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جبرائیل امین نے بد دعا دی تھی کہ اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے رب العالمین سے، تو میں نے کہا تھا کہ آمین، کہ صحیح بات ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو انسان کے لیے اس کی عبادت کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک عمدہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے، شیطانوں کو مقید کر کے، جنت کے دروازوں کو کھول کر کے، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے، ایک عبادت کا ایک ماحول اس کو لیے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید اس پر نہیں بلکہ مزید اس سے آگے کہ اللہ رب العزت ہر رات جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلك فی کل لیلہ، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ تو اتنا عظیم موقع، اتنا عظیم ماحول جو انسان کے لیے تیار کیا جائے، جنت کا پروانہ، جہنم سے آزادی کا پروانہ جب بٹ رہا ہو، تقسیم ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود انسان اس سے پیچھے رہ جائے، اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے، تو پھر یہ بلا شبہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، اس مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکیں۔ لہذا میرے ساتھیوں، جو ایام گزر گئے وہ گزر گئے، لیکن ابھی 14 اور 15 دن باقی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک بار پھر ہم عزم کریں، ایک بار پھر ہم تہیہ کریں، ایک بار پھر ہم ارادہ کریں کہ یہ جو بقیہ ایام ہیں 14 یا 15 دن، ہم اس کے ہر لمحے کو، ہر پل کو کسی بھی طریقے سے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے موبائل میں گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب وقت کا ضیاع نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ وہ سوشل میڈیا پہ 3 گھنٹے بتاتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ قرآن کا ایک صفحہ کھول کر کے پڑھ لے جس میں چند منٹ درکار ہوتے ہیں، کئی ہزار ثواب کما لے گا وہ۔ ایک صفحہ پڑھنے میں، جس کے ایک حرف کو پڑھنے میں 10 نیکی ملتی ہے، ایک صفحہ پڑھنے میں کتنے حروف ہوتے ہیں تو کتنے ہزار نیکیاں وہ کما سکتا ہے چند منٹ کے اندر۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ان اوقات کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس عبادت کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے، اور ایسے بہت سے قیمتی لمحات ہم سے ضائع ہو رہے ہیں۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے،
جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو آج ہی کے دن کل کی تیاری کر لے. یہ موقع ہمیں نصیب ہوا ہے، پھر ملے نہ ملے، دوبارہ ہمیں یہ رمضان ملے نہ ملے، ہمیں اس کے ہر لمحے کو، ہر پل کو قیمتی جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بار پھر عزم اور حوصلہ کر کے جو بقیہ جو ایام ہیں، میں ایک بار پھر تاکید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بقیہ ایام ہیں، ہم ایک بار پھر عزم کریں، ارادہ کریں، اور آنے والے 14 یا 15 دن کو ہم اپنی عبادتوں سے معمور کریں، تلاوت قرآن سے، اذکار سے، دعاؤں سے، غریبوں، حاجت مندوں، فقیروں، محتاجوں کی مدد کر کے، اور اسی طریقے سے مختلف عبادتوں کر کے ہم اس کو آباد کریں، تاکہ کل کے دن ہمیں کف افسوس سے نہ ملنا پڑے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان قیمتی لمحات کو زیادہ سے زیادہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کے بابرکت مہینے کے شب و روز کو ہم اپنی عبادتوں سے معمور کریں، اور قبل اس کے کہ رمضان ختم ہو اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے آزاد کرے. آمین. وصلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.